بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی جی امیگریشن نے جی غیر قانونی طور پہ کام کرنے والے جو ریکروٹنگ ایجنٹ ہیں ان کے 74 کے لائسنس جو ہیں منسوخ کر دیے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے غیر تسلی بخش کام کیا، لیکن ان میں سے ایک کی تو ہم نے نشاندہی کی تھی جو حاصل پور والے ہیں کہ وہ جعلی ویزوں کا کام کر رہے تھے. ایک FIR بھی ہوئی جس میں انہوں نے 93 لاکھ روپے یعنی 93 لاکھ روپے تقریباً کروڑ ہی ہو گیا ایک شخص سے لیے کینیڈا کے ویزے کے. پھر لتھوانیا کے ویزے کے لیے بھی وہ پیسے لیتے رہے. جب FIR ہو گئی تو پھر ان کے صرف لائسنس معطلی کا تو کیس نہیں بنتا. اسی طرح جو باقی بھی 74 جو ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات وہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ غیر تسلی بخش کام کا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر لوگوں کو ڈنکی لگا کے باہر بھجوانے کا الزام بھی ہے. اب پورے دنیا میں جو ہے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے کیسز ہو رہے ہیں. ابھی FBR میں آپ نے دیکھا ان کا ایک آفیسر جو ہے عتیق الرحمان، اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر کو اور ایک ڈرائیور کو اس نے سرکاری ملازم ظاہر کیا اور ان کے فرانس کے ویزے بھی لگوا دیے. اب دو تو چونکہ پکڑے گئے، عتیق الرحمان ابھی نہیں پکڑے گئے، وہ گریڈ 18 کے ہیں. پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو خبر دی تھی سربیا میں جو ہمارے سفیر تھے علی حیدر الطاف تھا، تو میرے ویلاگ کے بعد ان کو قبل از وقت واپس آنا پڑا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 74 ہیں یہ صرف غیر تسلی بخش کارکردگی نہیں ہے ان کی. تو DG جاوید ضیاء صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی ایک کی فائل اگر آپ خود دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں. ہر ایک کے اوپر الزام ہے کہ اس نے پیسے لیے، لوگوں کو نہیں باہر بھجوایا، اور لوگ ان کے دفاتر کے چکر مار مار کے تھک گئے، لوگوں کا پیسہ اینٹھ لیا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا. اب زیادہ تر لوگ جو ہیں خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے جن کا تعلق ہے اور سندھ سے جن کا تعلق ہے اور خیبر پختونخوا سے، وہ متحدہ عرب امارات میں نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں. ان کو یہ اخبار میں اشتہار دے کے جانسا دیتے ہیں، ان سے ایڈوانس لے لیتے ہیں اور کروڑوں میں وہ ایڈوانس ہوتا ہے، اور وہ لے کے پھر یہ دفتر نہیں بیٹھتے چونکہ ان کے پاس معلومات تو آ جاتا ہے. اب غیر تسلی بخش تو کارکردگی وہ ہوتی ہے کہ جی ایک بندے کے پاس ویزے تھے لیکن وہ بر وقت نہیں لگوا سکا. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے. یہاں تو انہوں نے لوگوں سے پیسے لے لیے، یہاں تو لوگوں کو انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا، ان کی جمع پونجی لوٹ لی. تو میں زیادہ نہیں کہوں گا جناب جاوید ضیاء صاحب، میری گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ ان جو 74 اور یہ حاصل پور والے جو ہیں جو پنڈی میں کام کر رہے ہیں جن کے خلاف FIR بھی موجود ہے، آپ ایک کی فائل منگوائیں اور ہر ایک کو مینوٹلی دیکھیں، باریک بینی سے دیکھیں کہ اس نے آخر ایسا جرم کیا ہے، پھر جس وجہ سے اس کو معطل کیا گیا ہے اس درخواست کی انکوائری کریں. اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بے گناہ ملیں گے آپ کو. یہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر والے جو ہیں اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے حسد کی وجہ سے یا آپس میں کاروباری رقابت کی وجہ سے درخواستیں ہوتی ہیں. تو پوری طریقے سے آپ جانچ کر لیں. ہمارا ان سے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک کمپین چل رہی ہے اینٹی انسانی سمگلنگ، تو ہمارے یہاں پنڈی میں بیٹھ کے کینیڈا اور لتھوانیا کے ویزے لگائے جا رہے ہیں. تو ان کے خلاف ایکشن نہیں اگر ہوگا تو پھر کس کے خلاف ایکشن ہوگا؟ اور یہ صرف ان کو معطل، ان کا لائسنس معطل کرنے تک کی معاملہ نہیں رہنا چاہیے. ایک بندہ آپ کے پاس سٹاف موجود ہے، آپ روزانہ اگر 2 بندوں کی 2 اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کی فائلیں بھی چیک کریں تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینے میں کام ختم ہو جائے گا. کسی دن 3 بھی کر لیں تو 1 مہینے میں سارا کام ختم ہو جائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں، جو ڈنکی لگوانے میں ملوث ہیں، جنہوں نے پیسے کھا لیے ہیں، لوگوں کو ویزے نہیں لگوا کے دیے، جو فراڈیے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور ان کے فار ایور لائسنس ختم کر دیے جائیں اور ان کے اخبار اشتہار کیے جائیں کہ یہ لوگ فراڈیے ہیں، کوئی ان کے چکر میں نہ آئے اور نہ ہی ان سے کاروباری لین دین کرے اور نہ ہی ویزوں کے چکر میں ان کو کوئی ایڈوانس دے. اور دوسرا FIA کے ذریعے ان لوگوں سے، جن لوگوں سے انہوں نے پیسہ انٹھایا، جن کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا، ان کے پیسے واپس دلائے جائیں. انصاف کا تقاضا جاوید ضیاء صاحب یہی ہے. اور دوسرا جو کچھ پروٹیکٹر آفس میں ہو رہا ہے، آپ کسی بندے کو بھیج کے دیکھ لیں. بندہ بالکل ایک سادہ کپڑوں میں جائے، وہ جا کے ان سے کہے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں پہ کتنی فیس چل رہی ہے. ایجنٹ کے بغیر تو ویزا پروٹیکٹ نہیں ہوتا وہاں پہ. اور کسی دن ہم آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بھی دکھا دیں گے، ہم بھی بیس بدل کے وہاں پہ چلے جائیں گے پروٹیکٹر آفس میں. وہاں تو وہ تو ایک ریاست ہی نہیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے
کہ ان کے اپنے ایجنٹ ہیں, ایجنٹ سے آپ بات کریں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف, آپ کے سارے کاغذ تیار. اگر آپ ڈائریکٹ جائیں گے, قانونی فیس ادا کریں گے, تو وہ گناہ جو آپ نے نہیں کیا وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے, اور وہ کہیں گے یہ فائل پوری نہیں ہے, یہ لے آئیں, یہ لے آئیں. تو جو جینون طریقے سے بندہ باہر جانے والا ہے, جو رشوت نہیں دینا چاہتا, اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے. لیکن جادو کی چھڑی ایجنٹ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے, وہ یوں گھماتا ہے اور سارے اعتراضات دور اور بیڑا پار. تو یہ ساری چیزیں جاوید ضیاء صاحب آپ کے دیکھنے کی ہیں. 74 جو ہیں ان کا کیس ایک ایک آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیے ہیں. اور حاصل پور والوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو FIR ہے, FIA نے دی ہے, اور ملزمان ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں, گرفتاریاں بھی نہیں ہو رہی, لوگوں کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں. یہ 74 نے بھی کروڑوں روپیہ لوگوں کو کھایا ہوا ہے. اس کا ہم فالو اپ بھی دیں گے, جاوید ضیاء صاحب کا موقف بھی لیں گے جو DG امیگریشن ہے, کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا مزید اقدامات کیے ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.